السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اور اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے پڑھنے میں جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے انشاءاللہ ان تمام غلطیوں سے بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ولا تسأموا، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے۔ چھوٹا مد یہ مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان تکتبوہ، اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ صغیرا، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ او کبیرا، اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ الی اجلہ، یہاں پر بھی یہ چھوٹا مد ہے، تو اس کو بھی 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی، اقسط، یہاں پر قاف کو بھی اور طا کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ عند اللہ، نون کے اندر اخفا کریں گے اور اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ وَأَقْوَمُ، اس قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَأَدْنَا، یہاں پر میں نے آیت کی ہے آیت کے لمبا ہونے کی وجہ سے، اور آیت یہاں پر ہے نہیں، تو آپ پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً۔ وَأَدْنَا، یہاں پر بھی یہ چھوٹا مد ہے۔ ترتابوا، اس را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی یہ چھوٹا مد ہے۔ الا، یہاں پر بھی یہ چھوٹا مد ہے۔ تو تمام جگہوں پر سیم وہی ایک قاعدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے مد منفصل کا، تو ان تمام کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان تکون، اس نون کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ حاضرہ، ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور جب ہم نے یہاں پر آیت کی ہے تو اس تا کو ہا بنا کر کے پڑھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم گول تا پر آیت کرتے ہیں تو وہ گول تا ہا بن جاتی ہے، اور آیت یہاں پر ہے نہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، تديرونها، اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ألا تكتبوها، آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ جی، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔